یہ جو آج میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں، یہ 70 اولیاء کرام کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جب ایک بار بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور اسی وقت آسمان سے فرشتے اترنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے پاک کلام کے اندر جتنی بھی مبارک آیات ہیں، جتنی بھی مبارک صورتیں ہیں، جتنے بھی اللہ رب العزت کے اسماء اعظم ہیں، سب کی الگ الگ شان ہے، الگ الگ اس کی تاثیر ہے، الگ الگ اس کی برکات ہیں۔ انسان کسی عمل کو کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، چاہے اس سے اللہ کی رضا مقصود ہو یا نہ ہو، پھر بھی اس کی برکات سے وہ مالا مال ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی بھی عمل کو اللہ کی رضا کے لیے اولین ترجیح پہ رکھ کے اس نیت کے ساتھ کریں گے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے رب کا پاک کلام ہے اور میرا رب مجھ سے راضی ہو، اس نیت کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، اس کی برکات، اس کی تاثیر، اس کی پاور آپ کو اور زیادہ ملے گی، اور پوری طرح آپ کو اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے شامل حال ہوگی۔ اللہ کی جتنی بھی پاک کلام کے اندر مبارک صورتیں ہیں، ان سب کا مقصد یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد پھر نبیوں کو بھیجا، اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ کے بعد درجہ بدرجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ کی بعثت ہوئی۔ اسی کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا کلام قرآن پاک کی صورت میں نازل فرمایا، ہماری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، اور قرآن ہی انسان کی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور قرآن پاک ہی انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور راستہ ہے۔ جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، اللہ اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہی قرآن قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا، ہماری شفاعت کرے گا۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ مختلف صورتیں ہیں، مختلف اللہ کے کلام کے حصے ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے استغاثہ کریں گے، اور اللہ کی عدالت میں اللہ کے سامنے یہ گزارش کریں گے اور تکرار کریں گے کہ یا اللہ، اپنے اس بندے کو جس نے مجھے پڑھا، میں تیرا کلام ہوں، مجھے انہوں نے پڑھا، میرے اوپر عمل کیا اور دنیا کے اندر اس پیغام کو پھیلایا، ان کی بخشش اور مغفرت کیوں نہیں ہو رہی؟ پھر اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کی لاج رکھتے ہوئے، اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی رحمت کی چادر ہمارے اوپر پھیلاتے ہوئے ہماری مغفرت فرمائیں گے، اور ہماری دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ کے پاک کلام کی اتنی تاثیر ہے، اور پھر خاص طور پہ سورہ فاتحہ کا ایک اپنا مقام ہے۔ سورہ فاتحہ کی ہر آیت، ہر لفظ اور ہر حرف کے اندر معجزات کے، کرشمات کے، کرامات کے ایک سمندر پنہاں ہے۔ ایسی اس کی تاثیر ہے، ایسی اس کی تفاسیر کے اندر مفسرین نے چیزیں لکھی ہیں کہ جو انسان عام عوام الناس کے سامنے نہ بیان کر سکتا ہے، نہ اس کو کھول سکتا ہے۔ اللہ کے کلام کی کیا طاقت ہے، کیا شان ہے۔ اگر آپ اس کو دنیاوی کسی مقصد کے لیے، دنیاوی ضرورت کے لیے، دنیاوی حاجت کے لیے، یا آپ کسی بیماری سے نجات کے لیے، کسی مسئلے سے نجات کے لیے، یا براہ راست اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے کے لیے، یا براہ راست اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے، تو پھر اس کی برکات اور زیادہ آپ کو ملیں گی۔ تو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان کا یہی فرمان ہے، یہی ان کی تعلیمات ہے کہ جب بھی پکارا جائے اپنے رب کو پکارا جائے، اور ایسی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، اور اللہ کے یقین کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اس کی بھی کرتے ہیں، یا تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے بھی مانگتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ کو اتار کے ہر چیز کے اوپر ایک تلوار چلا دی، نفی کروا دی اپنے غیر کی اور سب شریکوں کی۔ اور یہ حصہ سورہ مبارکہ کا جو حصہ ہے، سورہ فاتحہ کا جو، یہ اللہ رب العزت نے ہر نماز کے اندر، چاہے آپ نوافل پڑھیں، چاہے آپ واجبات پڑھیں، چاہے آپ سنتیں پڑھیں، چاہے آپ فرائض پڑھیں، اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو لازمی قرار دے دیا۔ اور دن میں کئی بار ہم سورہ فاتحہ کی تکرار کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ اگر اس کو آپ سمجھ کے پڑھیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو آپ ذہن میں رکھ کے پڑھیں، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھیں یا کسی اور کی طرف جائیں۔ اس میں ہم کئی بار اللہ سے یہ عہد بھی کرتے ہیں، تکرار بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ہمارے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ وہ خاص حصہ ہے کہ یہ اولیاء کرام کی تعلیمات ہیں۔ اور جب انسان اپنی کسی ضرورت کے لیے، کسی حاجت کے لیے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے، صلاۃ الحاجت کی جو تعلیمات ہیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ نے پوری امت کو یہ بتائی ہیں اور اسلاف سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہیں جب بھی کوئی ضرورت ہو، جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، تم اللہ ہی سے مانگو، اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے اپنے مسئلے حل کرواتے تھے صحابہ۔ ہمیں بھی اسی کی تعلیم دی، ہمیں بھی اسی کا حکم دیا۔ اولیاء کرام کی یہی تعلیمات ہیں
کہ جب بھی تمہارا کوئی مسئلہ ہو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھو اور پھر اللہ کو ہی پکارو۔ یہ بہت مجرب عمل ہے کہ آپ کو کسی بھی ضرورت کے وقت، کسی بھی حاجت کے وقت آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، اس کے بعد آپ سجدے میں جا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ اس کی تکرار کریں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، جتنا لمبا آپ سجدہ کر سکتے ہیں سجدے میں جا کے اس کی تکرار کریں۔ اللہ کی رحمت اسی وقت متوجہ ہوگی اور اللہ کا عرش ہل جائے گا جب آپ اللہ کو ہی پکاریں گے کہ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ جب آپ اس مبارک آیت کی، اس عمل کی، اس جملے کی، اس فعل کی تکرار کریں گے آپ بار بار تو اللہ کا عرش بھی ہلے گا اور اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے حکم سے آپ کی مدد اور نصرت کے لیے اتریں گے زمین کے اوپر۔ یہی اولیاء کرام کا مقصد ہے، یہی ان کی تعلیمات ہے اور یہی ہمارا ذریعہ نجات ہے۔ اس کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں شرط نہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا، نہ اس کی کوئی رجت ہے نہ اس کی کوئی اور شرائط ہے۔ اللہ کو پکارنا ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ نے لا تعداد سجدے میں جا کے تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے، گڑ گڑا کے پڑھنا ہے اللہ کے سامنے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے، آپ کے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں اور کیسے کام بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات اور اپنی صفات کا تعارف اور تعلق اور محبت اور یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔